إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to the second session of Life After Life, the journey to meet our Lord. In our last session, Alhamdulillah, we had discussed about the importance of, why is it that we need to believe in the world of the unseen, the ghaib. And we had concluded that actually it's that belief that is what makes us true believers. Unless and until we have that faith in the unseen world, we cannot be true believers. So, inshallah ta'ala, today we will be addressing another very, very important question, which is, what is the reality of death? And we will look at it from different perspectives, inshallah ta'ala. تو آج ہمارا صرف یہ ایک حصہ ہوگا جو ہم آج اس کو کور کریں گے، اور اس کے آگے پھر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کیسے کیسے اور اینگلز ہمیں نظر آتے ہیں. And we will try to go as deep as possible, انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں تو اب اپنی کلاس ہم شروع کرتے ہیں. Sometimes it is easier to understand something by understanding the opposites. And the opposite of death is life. So let us first understand what does the Quran say about the nature of life. یہ تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زندگی کو ایک ٹیسٹ کے طور پہ بنایا ہے. لیکن اس ٹیسٹ کی نیچر کیا ہے؟ اس ٹیسٹ میں کیا چیزیں ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی سورت آیت میں ہمیں وہ تمام لسٹ بتاتی ہے کہ وہ جو کام جس سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، اس دنیا میں ایکسپیرینس کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی بھی ہیں. تو اس آیت کو ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں know that this worldly life is no more than play, amusement, luxury, لعب ولهو وزینة, mutual boasting and competition in wealth and children. تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اگر ان چیزوں پہ اگر ہم غور کریں تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم سب گزر چکے ہیں. ہم سب کھیل تماشا کرتے ہیں الحمدللہ، لگژریز ہم انجوائے کرتے ہیں، بہت اللہ کا احسان ہے. اور پھر ہم جن چیزوں کو ہم حاصل کر لیتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حاصل کر لی، جو کہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور دین کی وجہ سے ہمیں ملتی ہے، اس پہ ہم فخر بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سناتے بھی ہیں. اور ہم اپنی اموال میں، اپنی اولاد میں، اپنے مال میں، اپنے جو کچھ بھی ہم نے اچیو کیا ہے اس کے بارے میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن بھی کرتے ہیں کہ کس کے بچے کہاں گئے، کون کہاں پڑھ رہا ہے. ان چیزوں پہ ہم بات چیت کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس خوبصورت آیت میں یہ لسٹ ہمیں بتا دی ہے کہ زندگی جو ہے، جو کہ تم گزار رہے ہو، تمہاری زندگی کا محور یہی چیزیں بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مزید آگے کہتے ہیں کہ دس از لائک رین دیٹ کازز پلانٹس ٹو گرو. اچھا، اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ اصل میں کچھ نعمتیں ہی ہیں، اللہ کی طرف سے تحائف ہیں جو کہ ہمیں دیے جا رہے ہوتے ہیں، جو کہ بارش کی طرح سے ہم پر برستے ہیں. اور ہم جو کہ پلانٹرز ہیں اس اپنی زندگی کے اس we feel the delight but later the plants dry up. یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان ہمارے پاس ہوتی ہیں، اس کے بعد یہ مرجھانے لگتی ہیں. And then they are reduced to chaff. اور پھر وہ بالکل بھوسا بن جاتی ہیں، بالکل ہی ریڈیوس ہو جاتی ہیں. And in the hereafter there will be either severe punishment or forgiveness and pleasure of Allah.
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور حقیقت ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ اس دنیا کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے، جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں پہ صرف دو ہی چیزیں ہیں. یا تو وہاں پہ بہت سخت سزا ہے، یا پھر وہاں پہ اللہ کی forgiveness ہے، مغفرت ہے، اور اللہ کا پلیجر ہے، یعنی کہ اللہ کی رضامندی ہمیں حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں پہ ایک اور چیز میں کہوں گی جس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب پنشمنٹ کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ یا تو سخت سزا ہے، لیکن جب ریوارڈ کی بات آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ دو چیزیں کہہ رہے ہیں، اور وہ ہے مغفرت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا. تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ کی رضا نصیب ہو. آمین. Whereas the life of this world is no more than the delusion of enjoyment. اللہ تعالیٰ نے جو لسٹ ہمیں بتائی ہے ان چیزوں کو ہم جب ایکسپیرینس کرتے ہیں یقیناً یہ ہمیں انجوائمنٹ ضرور دیتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا پرسپیکٹو ٹھیک کر رہے ہیں اور ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو یہ آپ انجوائمنٹ ایکسپیرینس کر رہے ہیں یہ ڈیلوژنل ہے، یہ ایک سراب ہے، کیونکہ یہ وقتی ہے، اس میں کوئی دائمی چیز نہیں ہے، یہ پرماننٹ نہیں ہے. اس ڈیلیوژن میں زیادہ نہ کھو جاؤ، یہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں. اس کو مزید تھوڑی اور ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں. پہلی بات یہ کہ ہماری ڈیلیوژن یہ جو زندگی کی ہے یہ کن وجہ سے ہم اس ڈیلیوژن میں آ جاتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اپنے سینسز کا استعمال کرتے ہیں اور ہم زیادہ تر چیزوں کو اپنے سینسز سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بہت ایک انٹرسٹنگ مجھے فیکٹ ملا تھا انٹرنیٹ سے، تو میں نے کہا میں آپ سے بھی شیئر کروں کہ ہماری جو اپنی آنکھیں ہیں وہ صرف 0.035% آف دا الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کو ڈیٹیکٹ کر سکتی ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ وہ جو بھی اتنی جو معمولی سی جو اس کی ڈیٹیکشن کی پاور ہے، اس سے جب وہ امیج بناتی ہے اندر دماغ میں تو اس کا اندر دماغ ہی اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے، اور وہ پھر اپنی طرف سے دماغ اس کے معنی لگاتا ہے، اور وہ اس میں میموری اور فیبریکیشن، یعنی کہ جو ہمارا گمان ہوتا ہے چیزوں کے بارے میں، وہ ساری چیزیں مل کر پھر ہمارا پرسیپشن بناتا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ ہمارا جو پرسیپشن ہے اس میں فالٹس کے بہت چانسز ہیں. تو اسی لیے ہمیں یہ ریئلائز کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو سینسز ہیں ان پہ بھروسہ کرنا بھی ایک لمیٹڈ حد تک ہی ہو سکتا ہے. اس پہ ہم بہت زیادہ ریلائی نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں بہت سارا ملاوٹ کا بھی خدشہ ہے، اور اس کی وجہ سے ہم دنیا کی دھوکے میں آ جاتے ہیں. اور کیا وجہ ہو جاتی ہے؟ اچھا، ابھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں لسٹ بنائی تھی اس میں ہم یہ دیکھا تھا کہ انسان میں یہ فطرت ہے کہ وہ چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے. ہم ایکسٹرنل چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں، ہم لوگوں کو پلیز کرنا چاہتے ہیں، ہم بڑے بڑے اکمپلشمنٹس دینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایوارڈ ملے، ہمیں کوئی اچھی ڈگری ملے، کوئی اچھی جاب ہو، اور پھر ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید ان سب چیزوں کا حصول ہمیں بہت اچھی سی خوشی دے گا، اور جو کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی تھی. لیکن ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات نظر آنے لگتی ہے کہ جب ہم بہت زیادہ ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد ان چیزوں کی حقیقت بھی سامنے آنے لگتی ہے. بیکاز نتھنگ لاسٹ فار ایور. ہر چیز کی اپنی لمیٹیشن ہے، ہر ایک کا اپنا ٹائم پیریڈ ہے. وہ وقت گزر جاتا ہے، پھر وہ اکمپلشمنٹ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ساری چیزیں ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور پھر ہمیں نا امیدی ہوتی ہے، ہم اداس بھی ہو جاتے ہیں کہ کیا تھا، کیا ہوا، کہاں چلا گیا سب. اچھا، اور اسی طرح سے ایک اور چیز جو کہ ہمیں اس ڈیلیوژن میں رکھ دیتی ہے وہ ہے the illusion of control. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، میں نے محنت کی تھی اس لیے یہ کام ہو گیا، میں نے دعا کی تھی الحمدللہ. اگر تو آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی قدر سے میچ کر جاتی ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیں اتنے سارے انبیاء کرام، ابراہیم علیہ السلام کی دعا بہت سالوں بعد پوری ہوئی، تو کیا ان کا آپ کے خیال میں کیا ان کے کیا تھا؟ ان کا رتبہ تو بہت زیادہ تھا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنا پرسپیکٹو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ کنٹرول انسان کے بس کے ہمیں ہے نہیں. ہم یہ سمجھیں کہ جی ہمارے بس میں ہے کہ اچھا. اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کچھ لوگ کبھی کبھی سپرسٹیشن میں بھی پڑ جاتے ہیں.
एग्जाम देने जाना है तो मेरा जो लकी पेन है वो जरूर होना चाहिए मेरे साथ, या एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए मुझे जाना है तो मेरी जो खास शर्ट है वो मुझे पहन के जानी जरूरी है। लेकिन इन सब चीजों से हकीकत में पता चलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी बात यह है कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, जो लिखा होगा तकदीर में इंशाल्लाह ताला वही होगा और वो ही सबसे बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमारे अंदर होती हैं बहैसियत इंसान, और इनको समझना बहुत जरूरी है। और जब हम इन चीजों को नहीं समझ पा रहे होते हैं तो हम इन जिंदगी के मसलों में ही घूमते रह जाते हैं, और फिर हम गोल गोल घूम घूम के हम अपने आप को खुद ही परेशान कर रहे होते हैं। क्योंकि दुनिया के जो अहदाफ हैं उनको हासिल करने के बाद भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। इंसान कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा होता है और वो किसी ना किसी तलाश में रहता है। वो कहता है कि अच्छा अब मैंने ये अचीव कर लिया, अब मैं क्या करूं, वो किसी और हदफ के पीछे निकल पड़ता है। तो ये सारी बात समझने की है कि अल्लाह ताला ने हमें जो जिंदगी अता फरमाई है उसमें हमारा कंट्रोल कितना है। हमारा कंट्रोल उस पर नहीं है। ये इंसान अपने आप को समझा ले और अपने ऊपर पूरी पूरी मेहनत करे हर चीज। देखिए, जो हमने लिस्ट डिस्कस की, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बच्चों पे ना मेहनत करें, उनको अच्छे स्कूलों में ना डालें, ये बात नहीं हो रही है। आप उस पर जरूर मेहनत करें, लेकिन उन चीजों के उतार चढ़ाव में होता है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं होता है तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने लास्ट टाइम भी यही बात की थी कि मोमिन का हाल क्या होता है। जब उसको कोई नेमत मिलती है वो उस पर शुक्र करता है, और जब उसको वो नहीं मिलती है या कोई मुश्किल आ जाती है तो उस पर सब्र करता है। तो यही हमारा एटीट्यूड होने की जरूरत है इंशाल्लाह ताला। और ये बात हमें समझने की जरूरत है कि हमें करने का काम क्या है, इस दुनिया, इस जिंदगी का मकसद क्या है। इस जिंदगी में कोई चीज भी परमानेंट नहीं है सिवाय एक चीज के, जिसकी गारंटी है कि ये तो होना ही होना है, और वो है मौत। अब हम आ रहे हैं, अभी हमने जितनी भी बात की थी वो हमने जिंदगी को समझा था, और अब हम बात कर रहे हैं कि ये जिंदगी को खत्म करने वाली चीज, दुनियावी जिंदगी को खत्म करने वाली चीज क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ है मौत। और वो मौत क्या चीज है असल में? तो हम सब ही इस चीज के लिए लाइन में लगे हुए हैं। एक एक क्यू बनी हुई है, और उस क्यू में मैं, आप, हमारे बच्चे, हमारे वालिदैन, हमारे रिश्तेदार, आसपास के सब लोग इसका हिस्सा हैं। और रियलिटी ये है कि ये एक जर्नी पर है हम सब, और वो जर्नी का इख्तिताम उसी वक्त होगा जब हम अपने रब से मिलेंगे। और इस जर्नी से कोई भी भाग नहीं सकता। और हमारे हम सब के जेब में एक इनविजिबल टिकट भी है, और हम सब इस लाइन में खड़े हुए बस इंतजार कर रहे हैं। और किस चीज का? मौत ही का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी है कि ये सारी जो जर्नी है हमारी, ये तन्हा ही हमने काटनी है, और ये एक वन वे टिकट है। इस टिकट को हमें नहीं पता कि किस वक्त हमारी कॉल आ जाए और हमें उस फ्लाइट पर सवार होना पड़ जाए। लेकिन ये सोचना जरूर है हमें कि हम इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये बात भी है कि जब हम तैयारी की बात करें तो हमें ये सोचने की जरूरत है असल में कि मुझे जाना कहाँ है। इसका फैसला मैं और आप ही खुद कर सकते हैं। ये फैसला कोई और नहीं करेगा। और हमें ये फैसला करना है कि मैं अपना आखिर चाहती क्या हूँ। क्या मैं वो रिवॉर्ड और वो प्लेजर चाहती हूँ जिसको ना कभी किसी आंख ने देखा और ना कभी किसी कान ने सुना, या मैं तैयार हूं कि वो उस मिजरी और डिप्रेशन की, जो कि हमेशा हमेशा रहेगी, अल्लाह ना करे। तो हमारे पास ये टिकट तो मौजूद है, और हमारे पास चॉइस भी है कि हमें हमारा इख्तिताम कैसा चाहिए। So once you have made your decision, the state of your journey will automatically be decided. In other words, you will either travel first class, get a VIP status, or your flight will be smooth, or do you want to be stuck with the cargo at the back, getting bumps and bruises? अच्छा, अब बात सारी ये है कि हम अपना जो फाइनल अबोर्ड है, जो कि परमानेंट घर है, उसको हम बिल्कुल भी उस तक पहुंच नहीं सकते जब तक हम इस दरवाजे से ना गुजर जाएं। और ये दरवाजा है मौत का दरवाजा। और ये सच्ची बात यह है, अगर हम सब अपने आप से सवाल करें तो हमें ये भी पता चलेगा कि ये कोई
آسان بات نہیں ہے. اور ہم اپنے دل سے پوچھیں تو we all hate to die. It's not something that we want to accept. لیکن اس کو ہم ہو سکتا ہے کوشش کرنا چاہیں کہ بھئی یہ ٹل جائے، لیکن ریالٹی تو یہی ہے کہ موت ٹل بھی نہیں سکتی. اس کو ہم کسی طرح سے بھاگ نہیں سکتے. یہ ایک بٹر ریالٹی ہے. ڈیتھ آئے گی، موت آئے گی ٹو ایچ اینڈ ایوری ون آف اس، چاہے ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ آل عمران میں آیت 185 میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمیں یہ بات بتائی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ایوری سول ول ٹیسٹ ڈیتھ and you will only receive your full reward on the day of judgment. Whoever is spared from the fire and is admitted into paradise will indeed triumph, whereas the life of this world is no more than the delusion of enjoyment. متاع الغرور. دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ریمائنڈ کر رہے ہیں ہم کو کہ یہ دنیا کی زندگی تو صرف ایک دھوکہ ہے، ایک سراب ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں آخرت تک پہنچنا ہے، اور وہ تم موت کے دروازے سے گزر کر ہی پہنچ پاؤ گے. اچھا، اب میں آپ کی تھوڑے سے یہ کہوں گی کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ ایوری سول ول ٹیسٹ ڈیتھ، تو اس لفظ کے اوپر ذرا غور کیجیے. ذائقۃ الموت، ٹیسٹ، ذائقے سے کیا ذہن میں آتا ہے؟ میرے ذہن میں تو یہ آیا تھا کہ میں لیٹ سپوز کہ میں نے ایک ڈش بنائی اور پھر میں نے کسی سے کہا کہ ذرا مجھے چکھ کر تو بتاؤ کہ اس میں نمک مرچ سب ٹھیک ہے کہ نہیں. Isn't that what comes to your mind? تو ذائقہ جو ہوتا ہے، جب میں نے اگر کسی سے یہ بات کہی تو انہوں نے چکھا اور پھر مجھے کہا کہ ہاں اس میں نمک ٹھیک ہے یا مرچی کم ہے، یا جو بھی ان کا فیڈ بیک تھا انہوں نے مجھے دے دیا، رائٹ؟ تو کیا وہ ذائقہ وہ بہت دیر تک رہتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ لفظ استعمال کیا ہے تو ہمیں اس سے ایک بات تو بہت واضح ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ یہ جو موت کا دروازہ ہے وہ بھی ایک ذائقہ ہے، وہ ایک ٹیسٹ ہے، تو ہم سب نے چکھنا ہے، اس سے گزرنا ہے. لیکن یہ بھی کوئی پرماننٹ چیز نہیں ہے، وہ کیفیت کوئی پرماننٹ نہیں ہے، بلکہ وہ بس ایک دروازہ، جیسے میں کہہ رہی ہوں اس کو، کیونکہ آئی کین ناٹ فائنڈ اینی بیٹر ورڈ فار اٹ، کیونکہ بس وہ ایک دروازہ ہے جو کہ ہمیں اس دنیا سے لے کر دوسری دنیا میں، آخرت کی دنیا میں لے جاتا ہے. اب اس کی کیفیات کیا کیا ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور اس کو سمجھتے جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ بات سمجھ لیں آج ہم کہ موت جو ہے وہ ایک ٹیمپریری، وہ بھی ایک چھوٹا سا فیز ہے جس سے ہمیں گزرنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ which of the believers is the wisest? He صلی اللہ علیہ وسلم replied, the one who remembers death the most and is best in preparing for it. Those are the wisest. تو ہم موت کے بارے میں اس لیے پڑھ رہے ہیں، اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم بھی ان عقل مند لوگوں میں شامل ہو جائیں اور ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں، اس کی تیاری کر سکیں. اچھا جی، ابھی ہم نے جب یہ جتنی بات کی تھی تو ہم نے یہ بھی بات کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جو ہم نے شروع میں ایک آیت دیکھی تھی اس میں یہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دیا تھا کہ ویجیٹیشن ہے وہ کس طرح سے پھلتی پھولتی ہے. ایک اور آیت ہے سورہ فصلت کی آیت نمبر 39، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہی بات بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں، وہ اپنی آیات کی طرف ہمارے اٹینشن لاتے ہیں اور کہتے ہیں and among his signs is that you see the earth devoid of life. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں ارد گرد اپنے نظر آتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ کچھ ایک جگہ ہوگی، کوئی وہاں پہ کوئی نہ پھل ہے نہ پودے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. بٹ as soon as we send down rain upon it, it begins to stir to life and swell. اور ہوتا کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہاں پر بارش بھیجتے ہیں تو وہاں پہ زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں، اور زندگی کے آثار ہونے کی وجہ سے ایک موومنٹ ہوتی ہے، begins to stay to life and swell. آپ پودوں کو دیکھیں، جب وہ ان پر بارش ہو جاتی ہے تو وہ کتنے صاف ستھرے ہوتے ہیں، ہوا میں وہ ہل رہے ہوتے ہیں، تو لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے اندر زندگی آ گئی ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں. کیا یہ حال ہمارا نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے بارے میں سوچیں؟ تو ہم نے وہی بات جو شروع میں کی تھی کہ انسان کے پاس جب بھی کوئی نعمتیں آتی ہیں وہ بھی اپنے اندر زندگی، تازگی محسوس کرتا ہے اور وہ سویل ہو جاتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے. اس کو لگتا ہے، کہتے ہیں نا کہ خوشی سے پھول گئے.
وہ والی کیفیت ہوتی ہے ہماری بھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چوائس آف ورڈز جو ہوتا ہے دیٹس سو امیزنگ کہ وہ جس طرح سے ہمیں چیزیں سمجھاتے ہیں سبحان اللہ. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذی احیاھا لمحیی الموتى indeed the one who revives it can easily revive the dead. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات کے تھرو ان ایگزامپلس کے تھرو ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے درختوں کو پودوں کو زندگی دے سکتے ہیں اور وہ چہکنے لگتے ہیں، اسی طرح سے ہم انسان جب ہم مر جائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. ہی از سرٹنلی موسٹ کیپیبل آف ایوری تھنگ. سبحان اللہ. تو یہ ہم نے ابھی ویجیٹیشن کی جو اگزامپل دیکھی ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں. اور ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح سے پودے موسم کے بدلنے سے ان کے اوپر اثر ہوتا ہے، اسی طرح سے ہم پر بھی اثر ہوتا ہے چیزوں کا. When it rains and it's springtime, the trees bloom and become green, and then slowly they wither and then turn brown and become lifeless again. Then when spring comes, again the plants are revived and the cycle continues. So Allah subhanahu wa ta'ala shows us these signs so we may believe that He is capable of giving us life. Then make us go through the process of aging, then we die. But just like the vegetations, we can be brought back to life. We can be revived. اب ہم تھوڑا اپنے آپ سے بھی سوال کرتے ہیں، کیا ہم اس طرح کی کوئی چیز اپنے اندر بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہو کہ ہم اب ڈیڈ ہو گئے اور پھر ہم ریوائیو کیے جا رہے ہیں؟ ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہت کلیئرلی یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا ایکسپیرینس ہم کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ says in سورہ زمر آیت 42, It is Allah who calls back the souls of people upon their death, as well as the souls of the living during their sleep. Then He keeps those for whom He has ordained death and releases the others until their appointed time come. Surely in this are signs for people who reflect. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بہت کیٹیگوریکلی یہ بات بتا رہے ہیں کہ موت کے وقت تو انسان کی روح نکال لی جاتی ہے. اس کے علاوہ جب ہم سونے کے لیے لیٹتے ہیں اس وقت بھی ہماری روح ہمارے جسم سے نکال لی جاتی ہے. لیکن بس بات فرق صرف یہ ہے کہ دونوں پروسیس میں روحوں کا نکلنا ایک جیسا نہیں ہے. پہلی صورت میں، موت کی صورت میں جب روح کو نکالا جاتا ہے تو وہ کمپلیٹ ڈیٹیچمنٹ ہوتی ہے. لیکن جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں کمپلیٹ ڈیٹیچمنٹ نہیں ہوتی ہے، بہت ویک ڈیٹیچمنٹ ہوتی ہے. اس طرح سے یہ ایک ویکر فارم ہے ڈیتھ کی، موت ہی کی اسٹیٹ ہے لیکن اٹس اے مچ ویکر فارم. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب ان کی روحوں کو واپس نہیں جانا کیونکہ اب ان کا وقت زمین پر ختم ہو چکا ہے، پورا ہو چکا ہے، ان کی روحوں کو تو روک لیا جاتا ہے. سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. جب ہم رات میں سوتے ہیں تو ہم سب کی روحیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہیں. لیکن اب وہ کس طرح کا ڈیٹیچمنٹ ہے اتنا تو ہمیں پتہ ہے. دیکھیے آپ نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، کوئی لاؤڈ ساؤنڈ ہوئی، آپ سو رہے ہیں، کوئی زور کی آواز ہوئی، کچھ ہوا، آپ اٹھ جاتے ہیں. تو آپ کو اب بالکل ایسے نہیں ہوتا کہ ٹوٹلی ڈیٹیچ ہو چکے ہیں اپنی دنیا سے. آپ کو کچھ یہاں پہ احساس رہتا ہے جس کی بنا پر جب آپ کو کوئی اٹھاتا ہے یا کوئی آواز ہوتی ہے تو آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اینڈ یو آر الائیو اگین. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں یہ بہت کلیئرلی یہ بات بتاتی ہے کہ سونے کے اسٹیٹ میں ہماری روحیں ہمارے جسم میں نہیں ہوتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نکال لیتے ہیں. جن کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے کہ اب ان کا وقت ختم ہو گیا دنیا پہ، ان کی روحیں روک لی جاتی ہیں. اور جن کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں ابھی ان کا وقت نہیں آیا ہے، ان کی روحیں واپس ان کے جسموں میں ڈال دی جاتی ہیں. اور پھر اس طرح سے انسان صبح اٹھ پاتا ہے کہ جس وقت بھی وہ سویا تھا وہ اس کے بعد اٹھ جاتا ہے. تو یہاں پر ہم نے آج یہ بات سیکھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی روزانہ یہ پریکٹس کرواتے ہیں کہ ہم جب سوتے ہیں تو ہماری موت کی سی اسٹیٹ ہوتی ہے لیکن ہم اس کے بارے میں زیادہ کانشیس نہیں ہیں. اور جب ہم اٹھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. تو سو کر اٹھنا، اس کو نعمت سمجھنا، یہ ہمارا آبجیکٹو ہونا چاہیے. اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا
ہدف ہے کہ اب میں جب بھی اٹھوں گی تو میں اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ اٹھوں گی انشاءاللہ۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی، کہ یہ جو ہم نے بات کی ہے کہ جو ہمارا سونا ہے وہ بالکل ایک موت ہی کی طرح ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کے بارے میں مزید تفصیلات دیتے ہوئے یہی بتایا ہے کہ انسان کا جب سوتا ہے انسان تو اس کی موت، اس کی روح نکال دی جاتی ہے، اور وہ وہاں، اور پھر جب اس کے اٹھنے کا وقت آ رہا ہوتا ہے تو وہ روح واپس کر دی جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے کہوں گی کہ دو چیزیں تو رات میں سوتے ہوئے ضرور کیجیے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو سونے سے پہلے وہ کچھ سورہ پڑھا کرتے تھے، سورہ ملک پڑھا کرتے تھے، سورہ سجدہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اپنے فونز پر سکرول کرنے کے بجائے آپ اگر اس وقت کو بہترین طور پہ استعمال کریں اور ان چیزوں کو پڑھیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ وہ تو ضرور کیجیے آپ، ٹھیک ہے، جس حد تک کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہے، دو چیزیں میں آپ سے کہوں گی، وہ اس کو تو ضرور آپ اپنے پلے باندھ لیجیے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ دعا کر کے سوئی، چھوٹی سی دعا ہے، اللہم بسمکا اموت و احیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ ہم دعا کر کے تو ہم یہ اسٹیٹمنٹ دے کے سوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی کی وجہ سے میں زندہ ہوتا ہوں اور مجھے موت آتی ہے۔ تو اس میں یہ، اس دعا میں ہم یہ بیسکلی اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ میں جو سونے جا رہی ہوں یہ بھی ایک طرح کی موت ہے۔ اور ایک بہت خوبصورت مسنون دعا ہے جو کہ یہاں پہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اور میں اس لیے آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ بہت ایک کمپریہنسو دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دعا کو یاد کریں اور ہم اس روزانہ اس رات میں اس کو پڑھ کر سوئیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ دعا پڑھ لیتے ہیں، بسمکا ربی ودعت جنبی وبکا ارفعہ فإن امسکت نفسی فرحمہا وإن ارسلتہا فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ In your name, my Lord, I lie down, and in your name I rise. So if you should take my soul, then have mercy upon it. And if you should return my soul, then protect it in the manner you do so with your righteous servants. بہت خوبصورت دعا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھا رہے ہیں کہ جب ہم رات میں لیٹیں تو ہم اللہ کا نام لے کر لیٹیں، اور ہم اللہ سے یہ درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ میری روح کو قبض کرنے والے ہیں، اس سونے کے بعد اگر میری روح واپس نہیں آنے والی ہے تو اس پر رحم کیجیے گا، اور اگر میرا وقت ابھی نہیں آیا ہے تو میری روح کی حفاظت فرمائیے، اور اس کے ساتھ وہ معاملہ کیجیے جو آپ صالحین کے ساتھ کرتے ہیں۔ آمین۔ اور جو میں آپ کو نصیحت کرنا چاہوں گی، جو میرا مشورہ ہے آپ کو، وہ یہ ہے کہ رات میں سونے سے پہلے اپنے دن کا جائزہ لیجئے، اپنے دل کا جائزہ لیجئے، سوچئے کہ وہ کیا کام تھے جو میں نے آج کیے، کیا مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، جو غلطیاں ہو گئیں ان کے لیے استغفار پڑھیے، اور اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو کوشش کیجئے، اگر تو آپ کے آس پاس ہے، اگر ان سے آپ معافی مانگ سکتے ہو تو ضرور مانگ لیجئے، لیکن اگر نہیں کر سکتے ہیں تو استغفار ضرور کہ کثرت سے کریے، کثرت سے کریے، اور پھر اس کے بعد مزید سوچئے کہ میں نے کیا چیزیں کی ہیں، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو معاف کر دیجئے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہو دن بھر میں، کسی کی بات آپ کو بری لگ گئی ہو، آپ اپنے دل کو صاف کر لیجئے، کیونکہ یاد رکھیے کہ ہمیں قلب سلیم لے کر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ آپ کو ایم شور آپ لوگوں نے وہ قصہ ضرور سنا ہوگا کہ ایک صحابی تھے جن کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنتی شخص ہے۔ تو صحابہ کرام جنہوں نے یہ بات سنی، ان کو تو بہت، پھر وہ انکوزیٹو تھے، اور ان کو تھا کہ جب بھی وہ اس طرح کی کوئی بات سیکھتے تو ان کو ہوتا تھا کہ میں بھی تو سیکھوں، ہر شخص چاہتا تھا کہ میں بھی سیکھوں کہ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بات کی ہے۔ تو ایک صحابی تھے، وہ پہنچ گئے ان کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ آئیے میرے ساتھ۔ انہوں نے ان کے ساتھ 2-3 دن گزارے، لیکن اس میں کوئی خاص بات انہیں نظر نہیں آئی۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ کیا وجہ ہوگی، کس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کی ہے کہ یہ شخص جنتی ہے۔ تو انہوں نے پھر ان سے سوال کر لیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، تو آپ کے خیال میں کیا وجہ ہوگی؟ تو وہ صحابی خود بھی پہلے تو سوچنے پہ پڑ گئے کہ وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور پھر انہوں نے سوچنے کے بعد یہ بات بولی کہ جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ میں رات میں سونے سے پہلے سب کو معاف کر دیتا ہوں اور اپنا دل صاف کر لیتا ہوں۔ تو میرے اور آپ کے کرنے کا کام یہی ہے کہ ہم اپنا دل صاف کر کر سوئیں، تاکہ انشاءاللہ تعالی جب ہم اپنے رب سے ملاقات کریں، فائنل جب ہماری ملاقات ہو، تو اس وقت ہمارے دل صلب قدیم ہی ہوں انشاءاللہ۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں اور اپنی آخرت کو سنوار سکیں، آمین یا رب العالمین۔ آئیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا سوری، ایک اور بات جو میں کہوں گی کہ جب ابھی ہم نے بات کی ہے، ابھی تو ہم سونے کی بات کر رہے تھے، تو سو کر اٹھنے کا بھی جو عمل ہوتا ہے وہ بھی بہت شکر گزاری کا مومنٹ ہے، کیونکہ ابھی ہم نے جیسے بات کی کہ یہ تو موت کی کیفیت سے ہم نکل کے باہر آ رہے ہوتے ہیں، تو جب بھی ہم اٹھیں تو ضرور صبح اٹھنے کی دعا ضرور پڑھا کریں۔ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ All praise is for Allah who gave us life after having taken it from us, and unto him is the resurrection۔ ہمیں جانا تو ایونچولی اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن جب بھی ہم اٹھیں اللہ کی شکر گزاری کے احساس کے ساتھ اٹھیں انشاءاللہ۔ چلیں کلاس انشاءاللہ اس کے بعد I'll be ready to take your questions۔ ہم دعا پڑھ لیتے ہیں اور کلاس اینڈ کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی